بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحیل وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے وہ تمام دوست جنہوں نے کمنٹ میں دعا کی اپیل کی تھی، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، ہر نعمت سے سرفراز فرمائے، جس میں خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی اور خوشحالی ہو۔ سامری جادوگر۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوئی طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ رکھ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبی طور پر نہایت گمراہ آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی۔ مگر خدا کی شان دیکھیے کہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے والا موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کروائی۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، یعنی جب کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت پیدا نہیں ہوتا، وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ دیکھ لیجئے موسیٰ سامری جو حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا، وہ تو کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی تھی، وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شقی اور پیدائشی بدبخت تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی پرورش نے اس کو کچھ نفع نہ دیا، اور وہ کافر کا کافر رہ گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش نے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر اعتکاف میں تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنا دیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا، اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کی دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے جھک گئے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی ہے، بے جان دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا، تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش و غضب میں تورات شریف کو زمین پر ڈال دیا، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، فرمانے لگے، تم نے کیوں ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، کہا، اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر
اور جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تحقیق کے دوران معلوم کر لیا کہ سارا قصور سامری کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو زندگی پر یہ کہتا پھرے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، اور تیرے لیے ایک میعاد مقرر ہے، اس کے خلاف نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا تیری یہ سزا ہے کہ تو کہتا پھرے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ سامری جادوگر جنگل میں چلا گیا اور یہی پکارتا کوئی مجھے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ اگر اس کو کوئی ہاتھ لگاتا تو دونوں کو بخار ہو جاتا۔ اس طرح ذلت کی زندگی میں جنگل میں ہی واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کو سزا سنا چکے تو بچڑی کی طرح متوجہ ہوئے، اس کو جلایا اور اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تو اپنے معبود کو دیکھ جس کی پوجا پر تو جی بیٹھا تھا، یقیناً ہم اس کو جلائیں گے، پھر اس کی راکھ بکھیر کر دریا میں بہا دیں گے۔ بے شک تم لوگوں کا حقیقی معبود صرف اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جس نے بھی اس دریا کا پانی پیا اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس سے وہ سارے لوگ پہچانے گئے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ اس وقت بنی اسرائیل کو یقین آ گیا کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، اور سب کو اس جماعت پر محبت اور رشک ہونے لگا جس کی رائے حضرت ہارون علیہ السلام کے مطابق تھی، یعنی جنہوں نے بچڑے کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا تھا ان کے رنگ زرد نہیں پڑ گئے، باقی جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان سب کے رنگ زرد پڑ گئے، جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ بچڑے کی پوجا کرنے والے لوگ کون تھے۔ بنی اسرائیل کو اس گناہ عظیم پر افسوس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے جس سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ سزا مقرر کی کہ جن لوگوں نے بچڑی کی پوجا کی تھی ان کو ان لوگوں نے قتل کر دیا جنہوں نے بچڑی کی پوجا سے انکار کر دیا تھا۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔